السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں اکثر جو یہ کہا جاتا ہے کہ دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھیں، تو جہاں تک میں نے اب تک پڑھا ہے حدیثیں اور کہ اول دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، یعنی کہ جو طریقہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھا جائے۔ تو آخر کا تو میں نے اب تک میری ناقص علم میں نہیں ہے کہ آخر میں بھی پڑھا جائے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو، تو میں بالکل چاہتی ہے، ہوں کہ اس بالکل ہے، میں سلسلے آپ کو میں بتاتا آپ ہوں اس کی ہمیں حقیقت کیا ہے۔ اس کا جواب دیجیے۔ بالکل دیتا ہوں۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ فضیلۃ الشیخ عبد العزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال پوچھا گیا تھا۔ میں آپ کو اس سوال کا اختصار سے آپ کی آسان زبان میں پیش کرنے کی، جو کہ ہمارا چینل منفرد نوعیت کا کام کرتا ہے۔ جی ہاں، دنیا میں یہ واحد چینل ہے جو آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں کا حل سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاویٰ کی روشنی میں آسان زبان میں آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی پریشانی کا یا الجھن کو سلجھانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر ہمیں وائس میسج کر دیجئے۔ میرا نمبر ہے 0096650468617۔ سماحت الشیخ عبد العزیز ابن باز سے سمت نفسها فیاع من جمہوریت مصر العربیہ، مصر سے پوچھا جا رہا ہے، بالکل وہی سوال جو آپ نے پوچھا ہے۔ تقول في أحد أسئلتها: هل من شروط استجابة الدعاء الصلاة على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم في کیا دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے پہلے اور آخر میں؟ الدعاء وآخره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فلا ريب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة۔ اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ دعاؤں کی قبولیت کی وجہ ہے، اور اس سے کسی کو انکار اور کوئی اعتراف نہ کرے تو وہ جاہل ہے۔ اس سے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سمع رجل يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله قال عجل هذا۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام نہ پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اجلت سے کام لیا ہے۔ ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه۔ آپ علیہ السلام نے اسی حدیث میں فرمایا، صحیح ترمذی کی یہ حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ اپنے رب سے کوئی دعا کرتے ہیں تو اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں اور درود و سلام پڑھیں۔ ثم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء، پھر اس کے بعد آپ جو چاہیں اب رب نے اس سے دعا کریں۔ للداعي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده۔ آپ شیخ بن فرما رہے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کے اسباب اور وجوہات میں سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يدعو مع الخشوع والصدق في الدعاء والإقبال على الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى، وإذا كان على طهارة وفي أوقات الإجابة المخصوصة كان۔ یہاں ان اسباب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن اسباب کے تحت دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ آپ باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں اور نماز کی حالت میں ہوں، درود و سلام آپ نے پڑھ لیا ہو، پاک اور صاف ہوں۔ یہ وہ اسباب ہیں جو کہ آپ کی دعا کی قبولیت کی وجہ بنتے ہیں۔ أقرب إلى الإجابة، اقرب الاجابہ، كما في آخر الليل وجوف الليل، تہجد میں آپ نماز پڑھیں، وكذلك في السجود، سجدے کے اندر، فيما بين الأذان والإقامة، اذان اور اقامت کے درمیان، وفي يوم الجمعة، یوم الجمعہ، ولا سيما فيما بين جلوس الإمام إلى أن تقرأ الصلاة، يعني جلوس على المنبر للخطبة إلى أن تقرأ الصلاة،
وبعد صلاة ممبر پر جب خطبے کے لیے خطیب پڑھتا ہے تو کل یہ اسباب ہیں. فالمؤمن والمؤمنة يجتهدان في تو اس بعض الأسباب والله جل وعلا هو الموفق سبحانه وتعالى. بالکل. ومن أسبابها الصلاة على النبي وليست شرطا. یہاں شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اسباب میں سے ہے. اگر آپ درود و سلام پڑھ لیتے ہیں فلیس شرطا، یہ شروط نہیں ہے کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ درود و سلام پڑھیں گے ہی پھر اس کے بعد آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، بلکہ یہ اسباب الاستجابہ ہے. شرطنا ولكنها من أسباب الإجابة. الحمد لله والثناء عليه قبل الدعاء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، كل هذا من أسباب الإجابة وليس ذلك شرطا. وليس عليك شرط. لو دعا ولم يحمد الله قبل ذلك ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قد ترجى إجابته، ولا سيما مع الضرورة وشدة اللجأ إلى الله والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. لكن من أسباب الإجابة كونه يحمد الله قبل ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تو یہاں شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دعا کی اجابیت کے اسباب میں سے ہے، نہ کہ وجوب ہے. بلکہ اہل علم نے اس سلسلے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کا بھی یہی موقف ہے. انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ الدعاء هو الافضل وهو المشروع، فاذا اراد احد يدعو فليبدا بحمد الله والثناء عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء ولو دعا بدون ذلك فلا حرج عليه. وليس یہ اگر آپ دعا کرتے ہیں اس کے علاوہ تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ دعا کے ساتھ ہم تو ثنا پڑھ لیتے ہیں تو یہ واجب نہیں ہے لیکن جائز ہے. اگر آپ شروع میں پڑھ لیتے ہیں اور اخیر میں پڑھتے ہیں تو یہ اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی ایسا کام اس نے کیا ہے جس پر نکیر کی جائے، بلکہ اس نے اپنی دعا کو اللہ رب العالمین کے حضور قبول کرنے کے لیے وہ سبب یا وہ اسباب، ان اسباب میں سے ایک سبب کو اختیار کیا ہے جو اللہ کے حضور قابل قبول بھی ہے اور مقبول بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی فرماتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو درود و سلام پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے. اگر ہم دعا میں درود و سلام نہ بھی پڑھیں تب بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. مجھے امید ہے شاید بہن یہی جاننا چاہ رہی تھی، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے تاکہ ہماری اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز آپ تک، چاہے میں دہلی میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، جب میں ویڈیو بناؤں تو آپ تک وہ پہنچ جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل 009665046868317.